ایک لڑکا بہت ہی نیک اور شریف تھا۔ اس کے اندر اللہ کا ڈر اور پرہیزگاری تھی، لیکن پڑھنے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ وہ ایک دینی مدرسے میں پڑھتا تھا۔ استاد جو کہتے اس پر عمل کرتا تھا۔ جب اس نے استاد کی خدمت میں رہ کر ضرورت کے مطابق علم حاصل کر لیا تو استاد نے اسے اور اپنے دوسرے شاگردوں کو نصیحت کی، لوگوں کے محتاج نہ بنو، کیونکہ دنیا داروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا علیم خیر و بھلائی سے دور رہتا ہے، کیونکہ وہ ان کے احسانوں تلے دبے رہتا ہے۔ اسی لیے وہ ان کو برا کہنے اور بڑا کرنے سے نہیں روک سکتا۔ لہٰذا تم میں سے ہر ایک اپنے باپ کے پیسے کو چننا اور اسی سے روزی روٹی کمائی اور اپنے پیسے میں اللہ کا ڈر شامل رکھنا۔ سب لڑکے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ یہ لڑکا بھی استاد کی نصیحت سن کر اپنے گھر گیا اور اپنی ماں سے پوچھا، ماں ذرا مجھے بتاؤ کہ میرے باپ کا پیشہ کیا تھا، وہ کیا کرتے تھے؟ بیٹے کے اس سوال سے ماں گھبرا سی گئی اور پوچھا، بیٹے تیرے باپ کا تو مدتوں پہلے انتقال ہو چکا ہے، تمہیں اپنے باپ کے پیسے سے کیا لینا دینا جو یہ سوال کر رہے ہو؟ بیٹے نے تو ضد پکڑ لی اور بار بار ماں سے پوچھنے لگا کہ میرے باپ کا کیا پیشہ تھا۔ ماں ٹال مٹول کرتی رہی۔ جب بیٹا ایک ہی رٹ لگانے لگا اور ماں اس کی ضد سے تنگ آ گئی تو نہ چاہتے ہوئے بھی ماں نے اس سے کہا، بیٹے جب تم بار بار مجھے اپنے باپ کے پیسے کے بارے میں پوچھ رہے ہو تو مجبوراً زبان کھولنی پڑ رہی ہے۔ اگر کوئی اچھا پیسہ تمہارے باپ کا ہوتا تو مجھے بتانے میں اس قدر ہچکچاہٹ سے کام نہ لینا پڑتا، لیکن جب تمہاری یہی ضد ہے تو سنو، تمہارا باپ ایک چور تھا، چوری کرنا ہی اس کا پیشہ تھا۔ بیٹے نے ماں کا جواب سن کر کہا، امی جان، استاد محترم نے اپنے سارے شاگردوں سے کہا ہے کہ روزی روٹی کے لیے اپنے باپ کا پیسہ چنو اور اپنے پیسے میں اللہ کا ڈر شامل رکھنا، اس لیے میں بھی اپنے باپ کا پیسہ چنوں گا۔ ماں نے کہا، تیرا ناز ہو، بھلا چوری میں اللہ کا ڈر، یہ کیسی بات ہے؟ بیٹے نے کہا، لیکن امی جان، استاد محترم نے تو یہی بات کہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ پھر نوجوان لڑکے نے چوری سے جڑی معلومات پتہ کرنا شروع کی، اچھے طریقے سے ٹریننگ لی کہ چوری کیسے کرتے ہیں، چوری کے لیے ضروری اوزار اکٹھا کیے، اور وہ دن بھی آ گیا جب اس کی ٹریننگ مکمل ہو گئی اور وہ چوری کر سکتا تھا۔ پھر اس نے کافی سوچنے کے بعد پروگرام بنایا کہ آج سے اپنے باپ کے پیسے پر عمل کرنا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر وہ لوگوں کے سونے کا انتظار کرتا رہا۔ جب لوگ سو گئے اور چاروں طرف سناٹا چھا گیا تو اس نے سب سے پہلے پڑوسی کے ہی گھر سے چوری کرنے کا ارادہ کیا۔ جب پڑوسی کے گھر میں داخل ہونا چاہا تو اسے اپنے استاد کی نصیحت یاد آ گئی کہ اپنے پیسے میں اللہ کا ڈر شامل رکھنا۔ اس نے دل میں کہا، پڑوسی کے گھر میں چوری کرنا اور اسے تکلیف دینا، مطلب اس سے تو اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوگا۔ تو وہ پڑوسی کا گھر چھوڑ کر اگلے گھر کی اور بڑھا۔ اگلا گھر یتیم اور بے سہارا بچوں کا گھر تھا۔ اس نے اپنے من میں کہا، یہ یتیم بچوں کا گھر ہے، اس میں چوری کرنے کا مطلب اللہ سے نہ ڈرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یتیم کا مال کھانے سے منع کیا ہے۔ وہ یہ گھر بھی چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ اسی طرح جب کوئی گھر آتا اور وہ چوری کرنے کا ارادہ کرتا تو کوئی نہ کوئی بات اس کے ذہن میں آ جاتی، جس کو وہ اللہ کے ڈر کے خلاف کہہ کر آگے بڑھتا چلا جاتا، یہاں تک کہ ایک تاجر کا گھر آ گیا۔ یہ تاجر اچھا خاصا امیر آدمی تھا، اس کی صرف ایک ہی بیٹی تھی۔ چور نے کہا، ہاں یہ گھر ٹھیک ہے جس میں چوری کی جا سکتی ہے۔ پھر اس نے بہت سی چابیاں نکالی جو اس نے پہلے سے بنوا رکھی تھی اور دروازہ کھول دیا۔ جب گھر کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ گھر تو بہت بڑا ہے اور کمرے بھی بہت زیادہ ہیں، تو وہ گھر میں گھومنے لگا جیسے کوئی چور نہیں مہمان ہو۔ آخرکار اس کی نگاہ ایک کمرے پر پڑی جہاں تجوری رکھی ہوئی تھی۔ اس نے تجوری کھولی تو وہ سونے چاندی اور روپے پیسے سے بھری پڑی تھی۔ چور نے تجوری سے مال نکالنا چاہا، لیکن اسے اپنے استاد کی نصیحت یاد آ گئی اور کہنے لگا، استاد محترم نے تو اللہ سے ڈرنے والی بات کہی تھی، ہاں پتہ نہیں اس تاجر نے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالی ہے یا نہیں، کیوں نہ پہلے اس کی زکوٰۃ کا حساب کتاب کر لیا جائے۔ یہ سوچ کر اس نے تجوری سے حساب کتاب کے رجسٹروں کو نکالا، اپنے ساتھ لائی ہوئی لالٹین روشن کی اور اس کی روشنی میں رجسٹروں کی چھان بین کرنے لگا۔ وہ حساب کتاب میں بہت ہی ماہر تھا، تو اس نے جلدی جلدی پورے مال کا حساب کتاب کیا اور اس کی زکوٰۃ کا حصہ نکال کر الگ رکھ دیا۔ پھر وہ حساب کتاب میں اس قدر کھو گیا کہ وقت کا احساس ہی نہ رہا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ فجر کا وقت ہو چکا ہے۔
उसने अपने आप से कहा, अल्लाह से डरने का तकाजा है पहले फजर की नमाज अदा की जाए और बाद में अपना काम किया जाए। वह घर के आंगन में आया और वहां से पानी लेकर वजू किया, फिर नमाज के लिए इकामत करने लगा। घर के मालिक ने जब इकामत की आवाज़ सुनी तो घबराकर नींद से जाग गया। झांका तो देखा कि एक छोटी सी लालटेन रोशन है, तिजोरी खुली हुई है और सामने एक नौजवान नमाज के लिए इकामत कर रहा है। मकान मालिक की बीवी भी जाग गई और सारा नज़ारा देखकर अपने शोहर से पूछा, यह सब क्या है? मकान मालिक ने बताया, अल्लाह की कसम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर वह घर की दूसरी मंजिल से नीचे उतरकर उस नौजवान के पास गया और कहा, तुम्हारा नाश हो कमबख्त, आखिर तुम हो कौन और मेरे घर में यह क्या कर रहे हो? चोर ने कहा, पहले नमाज पढ़ लेते हैं, बाद में बात होगी। मालिक बहुत घबराया हुआ था। नौजवान ने उसे हुक्म दिया, जाओ जल्दी से वजू करके आओ। वह वजू करके आया तो नौजवान ने उससे कहा, चलो तुम जमात करो। मालिक ने नौजवान से कहा, नहीं तुम इमामत करो। नौजवान ने कहा, तुम घर के मालिक हो और ज़्यादा हकदार हो, इसलिए इमामत करो। मालिक नौजवान की हिम्मत देखकर बहुत डर गया था। उसे अपनी जान के लाले पड़े हुए थे, लिहाजा उसने चुपचाप जमात करने में ही अपनी भलाई समझी। उसने जमात कराई। तब उसने नमाज कैसे पूरी की, अल्लाह को ही उसकी कैफियत का इल्म था। खौफ और डर के मारे उसका बुरा हाल था। बहरहाल नमाज खत्म हुई तो मकान मालिक ने पूछा, मुझे बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ किस नियत से आए हो? नौजवान ने बताया, मैं एक ख़ानदानी चोर हूँ और मैं चोरी करने के लिए आया हूँ, मगर तुम बताओ कि ज़कात क्यों नहीं अदा करते? मैंने तुम्हारे रजिस्टर को चेक किया है, तुमने 6 सालों से ज़कात नहीं दी है। यह अल्लाह का हक है और फ़र्ज है। मैंने सारा हिसाब कर लिया है और ज़कात को निकाल कर अलग कर दिया है ताकि तुम उसे उसके हकदारों तक पहुंचा दो। यह सब सुनना था कि मकान मालिक का सर चकरा गया और ताज्जुब से बौखला सा गया और कहा, तेरा नाश हो, ये क्या कह रहा है? क्या तू पागल है? नौजवान ने कहा, मैं पागल नहीं, बिल्कुल दुरुस्त सेहतमंद हूँ। मकान मालिक ने पूछा, तो फिर तुम चोरी क्यों कर रहे हो? उसके जवाब में नौजवान चोर ने अपनी सारी दास्तां उस ताजिर को कह सुनाई। जब ताजिर ने नौजवान का भोलापन और उसकी भोली भाली शक्ल और सूरत देखी तो अपनी बीवी के पास गया और नौजवान के बारे में सब कुछ बताया और कहा कि तुम अपनी बेटी के रिश्ते के लिए परेशान थी, अल्लाह ने रिश्ता तुम्हारे घर भेज दिया है। उसकी बीवी भी राजी हो गई। अब वह उस नौजवान के पास आया और कहा, देखो चोर, चोरी करना ही निहायती बुरी बात है। तुम्हें हर हाल में माल और दौलत चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने माल में हिस्सेदार बना सकता हूँ। नौजवान ने कहा, वह कैसे? ताजिर कहने लगा, मेरी एक बेटी है, मैं उसकी शादी तुमसे कर देता हूँ। मैं तुम्हें अपना अकाउंटेंट भी बनाने के लिए तैयार हूँ। रहने के लिए मैं तुम्हें घर भी दूंगा और माल भी। तुम अपनी माँ से मशवरा कर लो। नौजवान इस पर राजी हो गया। उसकी माँ ने भी इस रिश्ते को सराहा और अगले दिन उस ताजिर ने गवाहों की मौजूदगी में अपनी बेटी की शादी उस नौजवान से कर दी। दोस्तों, ऐसा होता है अल्लाह का डर और उसका इनाम।